بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم خواتین کے بارے میں ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس کا پہلا حصہ ہم پہلے بنا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس چیز کو انلائٹن کریں گے کہ ان کی ورک پلیس پر ان کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، اس کو اجاگر کریں اور معاشرے میں ان کے تقدس اور احترام کو ہم لائم لائٹ کریں، ان کو بتائیں کہ ہم ان کا کتنا احترام کرتے ہیں اور ان کا احترام ہمیں کتنا ضروری ہے۔ معاشرے میں ان کی عزت ہمارے لیے مقدم ہے۔ ہمارا مطلب یہ پنجاب پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دی ورک پلیس رولز 2023 سے ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک ویڈیو پہلے بنائی ہے اور ایک ویڈیو آج آپ پھر دوبارہ بنا رہے ہیں، اس کا سیکنڈ پارٹ ہے یہ۔ ابھی ہم اس کا ایک تیسرا پارٹ بھی بنائیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو اپنے ورک پلیس پر جہاں جو بلڈنگ ہے، جو دفتر ہے، جو فیکٹری ہے، جو ہاسپٹل ہے یا جو کوئی اور ادارے ہیں جہاں خواتین کام کرتی ہیں، وہاں ان کی عزت و تکریم کو محفوظ کیا جائے، ان کے معاملات کو بڑی سنجیدگی سے دیکھا جائے کہ ہم کس طرح ان کی عزت کو بڑھا سکتے ہیں، ان کے وقار میں کس طرح اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہراسمنٹ ہے، اس میں سیکشول ہراسمنٹ ہے، اس میں ایٹیچیوڈ کو دیکھا جاتا ہے، اس میں تھریٹس کو دیکھا جاتا ہے، اس میں بلیک میلنگ کو دیکھا جاتا ہے، سم ٹائم اشاروں سے، سم ٹائم رائٹنگ سے، سم ٹائم وربل پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے۔ تو ویمن ڈپارٹمنٹ میں ایک ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو فوری طور پر ہیلپ لائن پر انفارم کیا جائے۔ اس سلسلے میں آجر اور ایمپلائر جو ورک ان کو دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ایسوسیٹ کرتے ہیں میل حضرات، ان کے کنڈکٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو ان کے ساتھ نہ رکھا جائے جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں سیکشن 7 کے تحت ایک اومبڈس پرسن بنایا گیا ہے جو اس تمام معاملات کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے یہ اس قسم کا جو مسئلہ ہے ہراسمنٹ کا بار بار پیش نہ آئے۔ ایک انکوائری کمیٹی بنائی جاتی ہے جو مختلف افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ انکوائری کمیٹی جو ہے یہ سارے معاملے کی چھان بین کرتی ہے اور یہ اپنا کام شروع کرتی ہے سیکشن 4 کے تحت جب ایک کمپلینٹ داخل کی جاتی ہے۔ کمپلینٹ میں چارج کی تفصیل لکھی جاتی ہے اور سارے واقعات نمبر وائز اس میں لکھے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں شخص نے یہ زیادتی کی ہے یا زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے یا مجھے بری نظر سے، میلی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کانفیڈینشل رکھی جائیں گی اور ساری باتوں کو نوٹ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں فوری طور پر ایک چارج شیٹ جاری کی جائے گی جس کا جواب 7 دن میں آئے گا، پھر زبانی اور دستاویزی شہادت آئے گی، پھر جرح کا موقع دیا جائے گا اور یہ ساری باتیں جو ہیں کانفیڈینشل رکھی جائیں گی تاکہ خاتون کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیا جائے اور ان کا پورا خیال رکھا جائے۔ ریسٹورنٹ میں
ख़वातीन को कम से कम रखा जाए जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, और ये जो ईटिंग हाउस है उसकी निगरानी भी की जाए कि कहीं किसी मुलाजिम खातून से ज़्यादती तो नहीं हो रही, और ये जो ईटिंग प्लेस है वहाँ पर जो लोग रात को ठहरते हैं उनकी भी सख्त निगरानी की ज़रूरत है। तो इसमें हम देखते हैं कि अपील का राइट भी है, और इसमें सज़ा जो है गवर्नमेंट मुलाजिम को उसका टाइम स्केल बंद कर दिया जाता है, और उसको अथॉरिटी जो है वो और किस्म की सज़ाएँ भी देती है। तो हम समझते हैं कि ख़ातून की अगर इज़्ज़त का ख्याल किया जाएगा तो इससे माशरे में एक खुशगवार माहौल पैदा होगा। ख़वातीन मिलजुल कर काम करेंगी, मर्दों के शाना बशाना काम करेंगी, तो इससे काम भी होगा और उनको इक्वल जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी हिफाजत भी होगी। नाजरीन, आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हम इसका एक तीसरा हिस्सा भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।